اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہود یہ کافر ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق، اور یہ انبیاء کو بغیر حق کے یعنی ناحق قتل کرتے ہیں، تو انصاف کا حکم نہیں دیتے، اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں کہ جو لوگ تمہیں انصاف کا کہتے ہیں، تو پھر اے مومنو تمہارے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، اور وہ غیرت کیا ہونی چاہیے وہ ان آیتوں میں بتایا ہے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، یعنی ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے محبت قلبی، اس کو موالات کہتے ہیں۔ یہ تعلق، اس طرح کا تعلق اور محبت کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو جو شخص ان کو تم میں سے دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اس کا شمار یہود و نصارہ میں سے ہوگا۔ اس سے اگلے رکوع میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست بھی نہ بناؤ، پھر آگے فرمایا والکفار اولیاء، اور دوسرے کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ لیکن آج آپ سعودی شہزادوں کا حال دیکھ لیں، بلکہ صرف سعودی شہزادوں کا کیا کہنا، دنیا کے تمام جو اسلامی ممالک ہیں تقریباً اکثریت میں ان کا حال دیکھ لیں، اور خصوصاً سعودی شہزادوں کا، کہ انہوں نے اپنے بچاؤ اور ذاتی تحفظ کے خاطر 1 لاکھ سے زیادہ امریکی فوج سعودیہ میں رکھی ہوئی ہے حرمین کے ارد گرد، اور اس کا سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں، ان کے اخراجات بھی سارے برداشت کرتے ہیں۔ تو اس دور میں وہاں کے علماء حق نے جب یہ نئی فوج وہاں انہوں نے رکھی تھی، تو وہاں علماء حق نے اس دور میں تقریریں کی اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن کریم اور یہ جو زمین ہے یہ وہ زمین ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، شریعت کا منبع ہے یہ زمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں، قرآن نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے، آپ نے ان کو یہاں لا کے بٹھا دیا، ان کا خرچہ بھی برداشت کرتے ہو۔ تو ان علماء نے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر خلافت کا سلسلہ رائج کیا تھا، اور تم لوگوں نے یہاں پہ بادشاہی قائم کی ہوئی ہے کہ باپ مر گیا اس کے بعد بیٹا بنتا ہے، بیٹا مر گیا اس کا پوتا بنتا ہے۔ تو خلافت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک خلیفے کا انتقال ہو جائے تو اگلا خلیفہ جو ہے وہ شورا اس آدمی کو چنتی ہے کہ جو تمام لوگوں میں سب سے اچھا ہو، اور اگر وہ مر جائے تو پھر اس کے بعد جو سب سے اچھا ہو اس کو چنا جاتا ہے، وہ امیر ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے جب یہ مطالبہ کیا
اس مطالبے نے جلتی پر تیل کا کام کیا کہ کیونکہ جو شاہی خاندان کے افراد تھے، جو بادشاہ تھے، ان کو علماء کے یہ مطالبے بڑے چبھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے گربان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ان علماء حق کو گرفتار کیا گیا۔ سینکڑوں علماء حق، جن میں فقہاء، محدثین، اہل اللہ، بڑے بڑے علماء کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ کئی علماء کو شہید کر دیا گیا۔ بعض ابھی تک جیلوں میں ہیں، جو زندہ ہیں، کئی سال ہو گئے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ ہی سال پہلے حرم کے امام کو حق گوئی کی پاداش میں حرم سے گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ تو حق کی بات جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سنتا۔ ابھی فلسطین کا معاملہ ہے، فلسطین کے اندر یہود نے ظلم و بربریت کی ایک عجیب داستان رقم کر دی ہے، ظلم و بربریت کی عجیب داستان رقم کر دی ہے، لیکن اسلامی ممالک کے حکمران ایسے چپ ہیں، ایسے چپ بیٹھے ہوئے جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا، لب نہیں ہلتے، خصوصاً عرب حکمران بھی۔ اللہ تبارک و تعالی، اور یہ سب اس وجہ سے کرتے ہیں، بولتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارا اقتدار نہ چھن جائے۔ اقتدار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ یہ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے یہ ملک دے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ اللہ اگر ان لوگوں سے ملک چھیننا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اصل اللہ ہمیں برائی سے محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ برائی ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے ایمان بھی لے جاتی ہے۔ تو بہرحال موالات یعنی کافروں سے قلبی دوستی بالکل جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ دوسری چیز ہے مدارات۔ مدارات کا معنی ہے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ مثلا کوئی کافر تمہارا مہمان ہے تو اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، کیونکہ یہ مہمان کا حق ہے۔ یا کسی کافر کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ یا کوئی کافر حاکم ہے، وہ ظالم ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اس سے خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ جائز ہے۔ ہاں، مگر مالی منفعت حاصل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا جائز نہیں ہے۔ دلی محبت بھی نہ ہو، مالی منفعت کا بھی کوئی وہ نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ ہاں، ویسے ہی اوپر سے اگر کوئی خوش اخلاق ہو تو ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے مواسات۔ مواسات کا معنی ہوتا ہے کہ مالی ہمدردی کرنا۔ کافروں کے ساتھ آیا، مالی ہمدردی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اس کا ضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ممتحنہ میں بیان فرمایا ہے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوا، جو تمہارے ساتھ نہیں لڑے، فی الدین، دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یہ کہ تم بھلائی کرو ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو۔ یعنی وہ کافر جو دین کے معاملے میں تم سے لڑے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ تم مالی ہمدردی کر سکتے ہو۔ جیسے جاپان اور چین ہیں، یہ دوسرے ملکوں کی بنسبت انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ البتہ اس وقت جو مسلمان چین میں ہیں ان کے ساتھ چین زیادتی کر رہا ہے، اور وہ کافر جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑیں ان کے ساتھ مالی ہمدردی یعنی مواسات ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کارروائی کی یعنی کافروں کے ساتھ قلبی محبت کا تعلق رکھا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی دلیل نہیں سنیں گے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ ڈرو تم ان سے ڈرنا، یعنی ایسے موقع پر تم ان کے ساتھ ظاہری خوش اخلاقی سے پیش آ سکتے ہو جبکہ تمہیں اس دشمن اور اس کافر سے ضرر کا اندیشہ ہو، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی جان سے۔ اپنی جان سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بر وقت آگاہ کرتا ہے، ورنہ خدا کی ذات تو بڑی مہربان اور شفیق ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے سب نے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ظاہر ہے، سب نے جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں
کہ اگر تم مخفی رکھو ان چیزوں کو جو بھی تمہارے دلوں میں، مثلا کافروں سے تمہیں دلی محبت موجود ہے تو او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کیونکہ تمہارا معاملہ یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس واسطے مومن کو سب سے پہلے رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب باقی جو دنیا کی باتیں ہیں وہ بعد کی ہیں۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو اللہ تعالیٰ کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ کا علم کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کے علم میں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان، تمام زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا سارا غیب، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ساری چیزیں، ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر نفس، ما عملت من خیر محضرہ، اس چیز کو جو اس نے عمل کیا نیکی سے حاضر پائے گا، یعنی اس نے دنیا کے اندر جو بھی نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ اس نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا عمل کیا اس کو بھی سامنے پائے گا۔ دیکھیں دنیا میں ہمارے حافظے کمزور ہیں، ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتے، لیکن قیامت والے دن ہر ایک کے حافظے کو اللہ اتنا قوی کر دے گا کہ اس نے دنیا میں جو بھی کچھ کیا ہے، پوری زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے، وہ سارا کا سارا قیامت کے دن اس کو یاد آ جائے گا، سب کچھ اس کو یاد ہوگا کہ میں نے کیا 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 ہے۔ دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں جنہیں پڑھنا نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن تمام ان پڑھوں کو بھی پڑھنے کی قوت عطا فرما دے گا، توفیق عطا فرما دے گا، اور نامہ اعمال سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، یہ لو اپنا نامہ اعمال اور اس کو پڑھو۔ حکم ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، آج کے دن تمہارا اپنا نفس ہی تمہارے محاسبے کے لیے کافی ہے۔ تو آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا اور بڑی روانی کے ساتھ پڑھے گا، جس طرح ایک اچھا خاصا تعلیم یافتہ آدمی پڑھتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، تو ہر کوئی اپنا اعمال نامہ اسی تیزی کے ساتھ پڑھے گا۔ تو جب 3-4 صفحے پڑھ چکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے بتا میرے فرشتوں نے لکھنے میں تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا لا یا رب، اے میرے رب کوئی زیادتی نہیں کی، جو میں نے نیکی کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے اور جو میں نے بدی کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چل اور پڑھ، وہ 2-4 صفحے اور پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا میرے بندے میرے فرشتوں نے لکھنے میں تیرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو بندہ جب اپنے برے اعمال دیکھے گا تو تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ پسند کرے گا اس بات کو کہ بے شک اس کے درمیان اور اس کے برے اعمال کے درمیان مسافت ہو دور کی، یعنی ہر نفس جو ہے یہ خواہش کرے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھ سے دور ہو جائے، اتنی دور ہو جائے کہ مجھے نظر ہی نہ آئے بالکل، یعنی مگر ہوگا کچھ نہیں اس وقت۔ یہ تو اعمال نامہ اس دن گلے کا ہار ہوگا اور یہ ہار پہننا پڑے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخالفت سے ڈراتا ہے، اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یہ ڈرانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ڈرانا اس کی شفقت کی وجہ سے، اگر اللہ شفیق نہ ہوتا تو نہ ڈراتا، تو اس وجہ سے ڈراتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر، اور اسی شفقت کا نتیجہ ہے کہ اس نے تمہیں بر وقت ساری چیزیں بتا دی ہیں، ہر ایک انجام سے آگاہ کر دیا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اب تو سب کچھ معلوم ہو گیا، تو کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہم بے خبر تھے، بلکہ اللہ نے تمام خبریں دے دی ہیں نبی صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ساری خبریں اور ساری چیزوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں بے خبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔